बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? तो कैसी हो रही हैं ईद की तैयारियां? सबसे पहले तो चांद रात आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं आप लोगों की? तो आज हम, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ईद का हम थोड़ा सा स्पेशल पढ़ेंगे, ईद स्पेशल नावल पढ़ेंगे। पिछली दफ़ा तो छोटी ईद पे तो हमने 3 दिन पढ़े थे ना। इस दफ़ा इंशाल्लाह कोशिश होगी पूरा वीक हम ईद स्पेशल नावल पढ़ें। लेकिन अब जैसे कि आज चांद रात है तो हम पढ़ते हैं चांद रात स्पेशल नावल। तो हमारे नावल का नाम है चांद रात का हसीन मिलन, रिटन बाय कमरोश अशक। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, आपका भला हो जाएगा। तो ये जो नावल है ये है बेसिकली चांद रात स्पेशल है और चाइल्डहुड निकाह पे है, ठीक है। तो हम ये नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं चांद रात का हसीन मिलन, रिटन बाय कमरोश अशक। लेट स्टार्ट। असद के बच्चे, वापस दे दो मेरी बुक वरना बाबा से शिकायत करूँगी तुम्हारी। भागते असद के पीछे दौड़ती उम्मीद इस पर चीख रही थी जो इसकी लव स्टोरी बुक छीन कर भागा था। लेकिन वो असद रुबानी ही क्या जो किसी के हाथ आ जाए। इस घर में से उम्मीद को तंग करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, या यूँ कहिए कि एक शेर तो दूसरा सवा शेर। अरे बेटा आराम से, चोट लग जाएगी। साइड से आते अहमद रुबानी से वो बुरी तरह टकराई थी। बाबा आप, अच्छा हुआ आप आ गए। वो देखी ना, असद मेरी बुक नहीं दे रहा, मुंह बसोड़ते हुए शिकायत की। अच्छा ये बात है, अभी खबर लेते हैं हम इसकी असद की। असद अहमद रुबानी ने उम्मीद को प्यार भरी नज़रों से देखा और फिर भागते हुए असद को आवाज़ दी, जो कि अहमद रुबानी की आवाज़ पर दौड़ा चला आया। ये क्या बचपना बेटा, क्यों तंग कर रहे हो तुम उम्मीद को? उन्होंने डांटने के अंदाज में कहा जबकि लोगों पर शरारत पनाह थी। वापस करो उम्मीद की बुक। अरे बाबा बिल्कुल बावली होगी ये, और ऐसी बेवकूफ़ों वाली लव स्टोरी बुक पढ़ के तो इसकी एक छोटी सी अकल ज़ाइल होती जा रही है। वो हंसते हुए बुक हवा में लहराने लगा। इससे पहले कि वो बुक उचक लेती, लेकिन वो इसके लंबे कद की वजह से मार खा गई। कुछ पढ़ना पड़ा तो इसके मजबूत बाजू पर अपने नाजुक मुक्कों की खूब बारिश की, जिसका असद रुबानी जैसे बंदे पर कोई असर न हुआ था, क्योंकि वो इस मार का आदी था। इसलिए मज़ीद कहके पर कहका छोड़ता चला गया। उम्मीद से जब कुछ ना बन पड़ा तो मुंह बसोड़ती अहमद रुबानी का हाथ पकड़कर हिला डाला, जो कि इसका आखिरी हरबा था। बाबा देखिए ना असद को। अहमद रुबानी इस वक्त इन दोनों की शरारतों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। आखिर में असद को तनबीह कर बैठे, ये लो पकड़ो अपनी स्टूपिड लव स्टोरी बुक। असद ने सर पर हल्के से बुक मारते हुए इसके आगे की, जिसे वो झपटने के अंदाज में थाम चुकी थी और इसी भारी बुक को ज़ोर से इसके शाने पर मार के भागी थी। इसकी हरकत पर अहमद रुबानी दिल खोल कर मुस्कुरा दिए, जबकि वो हंसता हुआ वहाँ से निकल पड़ा था। उम्मीद 5 साल की थी जब रुबानी विला लाई गई थी और इसे लाने वाले अहमद रुबानी थे। वो इनके बचपन के दोस्त महमूद अली की बेटी थी। रोड एक्सीडेंट में उम्मीद के वालिदैन का इंतकाल हो गया था और वो तनहा रह गई थी, लेकिन अहमद रुबानी ने इसे हालात के सर्दो गर्म थपेड़ों से बचा लिया, इसलिए वो इसे अपने साथ ले आए थे। अहमद रुबानी के सिर्फ 2 बेटे थे, रुहेल रुबानी और असद रुबानी। अल्लाह ने बेटी की शक्ल में इनकी दुनिया उम्मीद से पूरी कर दी थी। घर के सारे अफराद इसे पाकर बहुत खुश थे। रोशन अहमद ने इसे बिल्कुल माँ की आगोश की तरह जगह दी। रोहेल से बिल्कुल अपनी छोटी और प्यारी बहन समझता था, और अहमद रुबानी तो थे ही इसके दीवाने। रह गया असद, जो कि था तो इससे 5 साल बड़ा, लेकिन दोनों एक दूसरे को तंग करने का कोई मौका हाथ से न जाने देते थे। कभी बनती तो दोनों में खूब गाड़ी बनती थी, और अगर ना बने तो दोनों अपने अपने महाज पर खड़े एक दूसरे पर खूब धावा खोलते। इसलिए इन दोनों का निकाह अहमद रुबानी ने उम्मीद के इस घर से कभी न जुदा होने के लिए बचपन में ही कर डाला था, जिससे दोनों ही लाइलम थे। अगर उम्मीद को इस घर से इतना प्यार, इतनी चाहत मिली थी तो कभी उम्मीद ने भी इस घर के मकीनों को मायूस ना किया था। उम्मीद ने बीए के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। इसका कहना था कि वो मम्मा से ज़्यादा दूर नहीं रह सकती, इसलिए अहमद रुबानी ने इसे प्राइवेट एमए करने का कहा, जिस पर वो राज़ी होगी। इस बात को लेकर असद ने कितने ही दिन तक उम्मीद का जी भर के मजाक उड़ाया, जिस पर वो इसे बदला लेने के लिए कभी इसका नफासत से सजा कमरा उलट देती, कभी इसकी कोई चीज़ छुपा देती, तो कभी मौका गनीमत जानकर इस पर पीछे से वार करती। उम्मीद को इन सब हरकतों पर तो कभी कभी तिल मिला जाता और अपना नुकसान होने पर इसे भी कभी न बख्शता। असद आजकल सीएसएस के पेपर्स देकर फारिग हुआ था। आर्मी ज्वाइन करना इसका ख्वाब था, जिसको वो हर हाल में पूरा करना चाहता था। रोज़ाना सुबह का वॉक करना, ठंडी ठंडी फिज़ाओं में सांसों को महकाना इसका मशगला था। इस वक्त भी वो पेड़ पर चहचहाती चिड़ियों को सुन रहा था, जब ही किसी ने बहुत ज़ोर से इसकी पुश्त पर कोई छोटी मगर कदरे भारी शय मारी थी। ये इसके साथ तकरीबन कोई 1 हफ्ते से शरारत कर रहा था। वो पलट कर इधर उधर देखता, मगर कोई होता तो नज़र आता। इसका शक सबसे पहले उम्मीद की तरफ किया था। जब इसकी जांच पड़ताल की तो ये शरारत इसकी ना निकली। कल ही इसे उम्मीद से पता चला था कि बराबर के बंगले में कुछ नए लोग आए हैं, जिनकी उम्मीद ने हज़ारों खामियां गिनवा डाली थी।
जिन पर वो हैरत से तकते हुए बोला, लेकिन उम्मीद तुम्हें ये सब कैसे पता चला? अरे मुझे कैसे पता चलेगा, सारे मोहल्ले वाले ही लोगों की बुराइयों में लगे हुए हैं। और जानते हो, उम्मीद जासूसी वाले अंदाज में इसके नज़दीक आई और अपना मुंह इसके कान के करीब किया। लेकिन तुम किसी को बताना नहीं। वो दूर हटकर इससे ज़ोर से बोली, नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो जानने के लिए गर्दन को इधर उधर हिलाने लगा। वो एक बार फिर इसके कान के करीब चली आई। मैंने इनकी छत पर सुबह सुबह एक लड़की को देखा था, न जाने वो क्या कर रही थी, लेकिन जब उसकी मुझ पर नज़र पड़ी तो वहाँ से 9-2-11 हो गई। लेकिन उम्मीद, वो वहाँ क्या कर रही थी? वो तजस्सुस से बोला, अब मुझे क्या पता, मैं कि तुम्हें BBC की रिपोर्टर लगती हूँ जो हर एरे गैरे की खबर रखती फिरूँ। इसके टके से जवाब पर असद का मुंह फक होकर रह गया। उम्मीद से अपनी हंसी पर काबू रखनी बहुत मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से इसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था। और असद बेचारा इसकी शरारत ही न समझा और इसके लफज पर ईमान ले आया और सोचा चला गया कि हो ना हो ये शरारत भी इसी लड़की की है। जबकि उम्मीद इसे सोचता छोड़कर जल्दी से अहमद रुबानी के कमरे में भागी आई और इन्हें पूरी बात बताकर खूब हंस रही थी और इन्हें हंसा रही थी। आज सुबह भी असद के साथ वही कुछ हुआ। वो रोज़ की इस बेहुदा हरकत से तंग आ चुका था। आखिर उसका इरादा बदला और इसके घर जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, कोई शय असद की खड़ी नाक पर बुरी तरह लगी थी और शय बिल्कुल सामने से आई थी। असद ने लम्हों में नज़रों का जाविया इस जानिब किया। कोई बड़ी फुर्ती से दीवार की ओट में हुआ था। उम्मीद, असद को ये सोचकर ही दिन में तारे नज़र आ गए। वो एक बड़ी गलती ये कर बैठी थी कि बालकनी में खुलने वाले ग्लास आज खुला छोड़ दिया था, जिसे वो रोज़ाना बंद और अंदर से भारी पर्दा बराबर हुए देखा करता था। तो उम्मीद ने मुझे बेवकूफ़ बनाई, यानी मुस्तकबिल के कैप्टन असद रुबानी को नहीं छोड़ूंगा। उम्मीद, आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। वो जितनी जल्दी हो सका वहाँ पहुँचा था। सामने का मंजर सारे सबूत पेश कर रहा था। ज़मीन पर बड़ा सा बाउल जो छोटे बड़े कंचों से एक आधा भरा हुआ था, जो कभी फुल हुआ करता था। पर्पल काटन के सूट में खड़ी उम्मीद रेलिंग से बिल्कुल लग कर नीचे किसी को तलाश कर रही थी। उम्मीद, मैं यहाँ हूँ। पीछे से आती इस आवाज़ ने उम्मीद के 14 तबक रोशन कर डाले। वो अचानक पलटी। असद, तुम? इसने खौफ से थूक निकला। तो तुमने मुझे इतने दिनों तक बेवकूफ़ बनाया, और वो कहानी सबसे बड़ी गलती मेरी है। मैं ये समझ ही ना सका, जो लड़की बाहर जाने से कतराती है वो इतनी बड़ी बड़ी खबरें। नो उम्मीद, आज तुम्हारी खैर नहीं। वो इतनी बुरी फंसी थी। असद का गुस्से से बुरा हाल था। उम्मीद लम्हे भर में खौफजदा हो गई। असद मेरी बात सुनो। वो आगे बढ़ रहा था, नज़दीक ही था कि इसका गला दबा देता कि उम्मीद की अक्ल ने बरवकत काम किया। कंचों का पूरा बाउल उसके पैरों के पास उलट दिया और वो गुस्से में आगे बढ़ रहा था। इसका ये वार भी बर्दाश्त न कर सका और धड़ाम से नीचे गिर गया। उम्मीद की हंसी का फवारा फूट पड़ा और गोलियां इस पर फेंकती हुई जल्दी से दौड़ लगा दी। उम्मीद, आज तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, आज तुम नहीं बचोगी। असद इसके पीछे दौड़ता है और वो बाबा बाबा चीखती भाग रही थी। इन दोनों की चीखों पुकार से वो तीनों ही चले आए। क्या बात होगी भाई, ये कैसा शोर है? अहमद रुबानी ने असद को पकड़ा। बाबा, आज अब बिल्कुल इसकी साइड नहीं लेंगे। आज ये हर हाल में मेरे हाथों कत्ल होगी। वो काफ़ी गुस्से में था। इसके अल्फाज सुनकर रोशन अहमद हाथों में पकड़ा चिमटा ज़मीन पर गिरा। ये क्या ऑलफुल बोल रहे हो असद? रोशन अहमद ने इसको डांटा, जबकि रोहेल खड़ा इसके लफ्ज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था और इसी असना में उम्मीद को अपने पास बुलाया, जिस पर उम्मीद ने हंसते हंसते सब पर सारी हकीकत आश्कार कर दी, जबकि वह दूर खड़ा खोल रहा था। उम्मीद की बातों और इसके खोलने पर अहमद रुबानी और रोहेल के भी कह के काबू में न रहे, जबकि रोशन अहमद ने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तफाक किया था। तुम दोनों ने मुझे डरा ही दिया था। हाय अल्लाह, तुम लोगों को के चक्कर में मेरा पराठा भी जल गया होगा। वो ज़मीन से चिमटा उठाकर वापस किचन में भागी। यार आंटी जी, जाके ज़रा चिमटा पहले तो होला ना, फिर रोटी पकाना। हो ना हो कि वो जो 3 इडियट्स में राजू की माँ नहीं करती, वो उनको जो रोटी खिलाती है, वो आप सबको बना के खिला रही हूँ। अच्छा बाबा, आप हंस रहे हैं और रोहेल भाई आप भी इसी का साथ दे रहे हैं। असद ने दोनों को शिकायती अंदाज में देखा। ठीक है, हंस लें, उड़ा लें मजाक, लेकिन याद रखिएगा आज तो ये बच गई, अगली बार नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। वो हंसी भी उम्मीद को घूरता हुआ चला गया। शरारती लड़की, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना हकीकत में वो तुम्हारी पिटाई कर देगा। रोहेल इसके सर पर प्यार भरी चपस लगाकर वापस अपने कमरे में चले गए और वो मुस्कुराती हुई अहमद रुबानी के पास चली आई, जिन्होंने इसके लिए अपनी पुरशफ़क़त बाहें वार कर दी थी। वो हर रोज़ इसी ताक में रहता कि कैसे वो उम्मीद से अपना बदला ले, लेकिन वो भी बड़ी चालाक थी। इस दिन के बाद वो इसके अकेले मिली ही नहीं। कभी बाबा के साथ बैठी होती तो कभी मम्मा के साथ चिपकी बातें बना रही होती, तो कभी भैया से लगी मस्खरबाजी कर रही होती। और जब भी असद इसके सामने होता, सबसे नज़र बचाकर इसे खूब ज़ुबान चढ़ाती, तो कभी इसका मजाक उड़ाती, जिस पर वो सिर्फ इसे घूर कर रह जाता। बाबा जानी, उम्मीद बेटा तुम भी हमारे साथ चलती तो ज़रा अच्छा होता। अब घर में इस तरह अकेली कैसे रहोगी? आखिरी वक्त चलते चलते अहमद रुबानी ने फिर से बात दोहराई, जिस पर वो मुस्कुराती हुई इनके गले का हार बनी। बाबा जानी, आपकी उम्मीद बड़ी बहादुर है, वो किसी से डरती नहीं है। आप बिल्कुल सुकून से जाइए और इस बोरिंग पार्टी को एंजॉय कीजिए और जल्दी से लौट आइए। वो मुस्कुराती हुई बोली, जिस पर अहमद रुबानी धीमे से मुस्कुरा दी और इसके माथे पर बूसा देकर रोशन अहमद के हमरा रवाना हो गए।
امید اندر جانے کے لیے باہر کی تقریباً ساری سیڑھیاں عبور کر چکی تھی، جبھی نہ جانے کہاں سے علادین کے چراغ کی جن کی طرح وہ بالکل سامنے نمودار ہوا، اور اسے دیکھ کر تو امید کی سٹی ہی گم ہو گئی۔ تم تو چلے گئے تھے نا؟ وہ گھبرا کر آرام سے پیچھے واپس سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہاں گیا تھا، مگر پیچھے کے دروازے سے واپس آ گیا۔ آخر کو تم سے بدلہ بھی تو لینا ہے، یہ گولڈن چانس کیسے مس کر دوں؟ وہ بھی آرام سے آگے آتا جا رہا تھا۔ دیکھو اسد، آج نہیں آج ہی، ایک ہفتے سے جو تم میرا خون خشک کر رہی ہو، مجھے جلا رہی تھی، اور وہ مجھے زبان چڑھائی جا رہی تھی۔ آج تو کچھ بھی ہو جائے، آج میں تمہیں بالکل نہیں بخشوں گا۔ آج چاہے تم کسی کو بھی بلا لو، گھر پر صرف میں اور تم ہی ہیں۔ بھیا تو ویسے اسلام آباد میٹنگ میں گئے ہیں، اور بابا ماما پارٹی میں، تمہیں بچائے گا کون؟ اس کے چہرے پر چھائی سرخی بدلہ لینے کا جنون انگارہ آنکھیں جناتی کہہ کر امید خوفزدہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ بدلے کی آگ میں نہ جانے وہ کون سا قدم اٹھاتا، وہ ڈر کر جلدی سے سیڑھیاں اترنے کے چکر میں الٹے بل باقی سیڑھیوں سے بری طرح نیچے گرتی چلی گئی، جس سے اس کا بازو بری طرح زخمی ہوا تھا۔ بازو سے خون نکلتا دیکھ کر اسد ہراساں ہو گیا۔ اس کا مصنوعی ڈرانے والا غصہ سب پل میں غائب ہوا، اور جلدی سے وہ 2-3 سیڑھیاں پھلانگتا اس تک پہنچا جو زمین پر بیٹھی شاید تکلیف یا شاید اس کے انداز سے بے حد تحاشا رو رہی تھی۔ پاگل ہو بالکل، گدھی لڑکی، کھڑی ہو! اسد نے اس کو کھڑا کیا اور لاؤنج میں لے آیا۔ اپنے کمرے سے بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لایا، پہلے روئی سے اس کا بہتا خون صاف کیا، پھر اس کے زخم پر ٹیوب اور پٹی باندھی۔ میں تو تمہیں صرف ڈرا رہا تھا، تم بیوقوف پہلے بھی تھی اور ہمیشہ بیوقوف ہی رہو گی۔ اس نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ امید کو کسی تکلیف، کسی نقصان میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، چاہے خود کتنا بڑا ہی نقصان کیوں نہ اٹھا لے۔ وہ بچپن سے اس کے ساتھ رہا تھا، ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ نہ تو اسد کو کبھی دوست بنانے کی ضرورت پڑی اور نہ کبھی امید کو۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا، پہلے والی بات کا اس کے چہرے پر شائبہ تک نہ تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں نرمی لیے وہ امید کو اس واقعے کو بھلانے کے تردد میں اس سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ اسد کے برعکس امید کے دل کی حالت زیر و بم ہو چکی تھی۔ لمحوں میں یہ کیا ہوا وہ نہیں جانتی تھی۔ آج اس کا چھونا، اس کا نزدیک بیٹھنا، اس سے باتیں کرنا پہلے سے امید کو مختلف لگا۔ دل میں الگ ہی طرح کے جذبات اور احساسات نے جگہ بنائی تھی۔ اس کے لیے ان لمحوں میں اس کی طرف دیکھنا محال تھا۔ وہ نہیں جان پا رہی تھی کہ دل و دماغ میں یہ کیسی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ وہ اس کی ہمدردی میں کہے ہوئے لفظوں کو دوسرے معنوں میں لے رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا اور وہ صرف سن رہی تھی۔ امید! اسد نے نرمی سے اس کے نازک شانے پر اپنا ہاتھ دھرا۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری یار، پلیز دیکھو، میں کان پکڑتا ہوں، آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ وہ دونوں کان پکڑے بڑی معصومیت سے اس کی طرف تک رہا تھا۔ تم بہت برے ہو۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ جھٹکے سے نیچے کیے اور خود وہاں سے دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آ بند ہوئی، اور کتنی ہی دیر تک اس کی گمبھیر آواز میں کھوئی رہی، اس کے لمس کو محسوس کرتی رہی۔ اب تو راتیں بھی بستر پر کروٹ بدل کر گزریں گی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا احمد کہ ان دونوں کا ابھی یہ حال ہے تو بعد میں کیا کریں گے۔ ابھی دیکھا آپ نے کس طرح بچوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے تھے۔ روشن احمد ربانی کے برابر میں بیٹھتی ہوئی فکر مندی سے بول رہی تھی۔ آپ اتنی فکر مت کیجیے، انشاءاللہ ان سب سے ان دونوں میں مزید ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ فی الحال آپ صرف روہیل کی شادی کی تیاری کریں۔ 11ویں پر ہم روہیل اور طارم کی شادی کر دیں گے، اور آنے والی عید پر امید کی رخصتی۔ انہوں نے روشن احمد کو تسلی دیتے ہوئے میز پر رکھا اخبار اٹھا لیے۔ کیا ہو رہا ہے چھپکلی؟ اسد کچن میں داخل ہوا، جہاں امید بات میں انچی ٹیپ لیے کسی چیز پر جھکی پڑی تھی اور جو وہ دیکھ نہ سکا۔ پراٹھا بنا رہی ہوں، اسی انداز میں جواب دیا گیا۔ اسد اس کے پاس چلا آیا۔ جب اس کی نظر اس شے پر پڑی تو اسے اپنی بے ساختہ ہنسی نہ روک سکا، جس پر امید نے اس کو تپ کر دیکھا تھا۔ اوکے، لیکن یار یہ نقشہ، میرا مطلب ہے یہ کس قسم کا پراٹھا ہے؟ چوکی پر پھیلا آٹا جس کا ایک کونا کہیں تو دوسرا کہیں تھا، جبکہ نیچے کے بالکل برابر تھے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بیلن تمہارے سر پر بجا دوں، نکل جاؤ کچن سے۔ اس نے سامنے رکھا بیلن اٹھایا، وہ اس کی ہنسی اور مذاق اڑانے والی مسکراہٹ سے تپ گئی تھی۔ اچھا صلح ٹھیک ہے، لاؤ ہم مل کر بناتے ہیں۔ وہ اس کا صلح مشورہ کامیاب رہا۔ کوئی آدھے ایک گھنٹے کی دگ و دو کے بعد بالکل چکور پراٹھا تیار تھا، جسے وہ اپنے بابا کے ساتھ چائے سے نوش فرما رہی تھی، جبکہ سامنے بیٹھا اسد جل بھن رہا تھا کہ تقریباً ساری محنت میری اور مجھے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ اس نے خود سے بھی مانگا تو وہ بڑے برے انداز میں بولی، نہیں بچے نہیں کھاتے ورنہ بیمار پڑ جاتے ہیں، جبکہ وہ خوب مزے لے کر کھا رہی تھی اور اس کی تعریفیں بھی کر رہی تھی۔ اس نے بابا کو بھی منع کر دیا کہ وہ اسد کو بالکل بھی نہ دے، جس پر وہ مان گئے تھے، جبکہ سامنے بیٹھے روہیل اور روشن احمد اس کی بے بسی سے محظوظ ہو رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے۔ حالانکہ روشن احمد نے آفر بھی کی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنا دے اس آفر کو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ کھائے گا تو یہی والا کھائے گا۔ ابھی وہ بڑا سا ٹکڑا منہ میں رکھنے کو تھی کہ اسد زور سے چیخا، بابا آپ کے پیچھے شیر! امید اور بابا نے ایک ساتھ جیسے ہی منہ موڑا تو اسد نے اپنا کام کر دکھایا۔ بابا! وہ منہ بسوڑتی ہوئی احمد ربانی کو دیکھنے لگی۔ احمد ربانی نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو اسے زبان چڑھانی شروع کر دی، جس پر وہ کہکہ لگاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔
11वीं में रुहेल की शादी तारम से कर दी गई। पूरी शादी में इसकी सारी तवज्जो असद रुबानी पर रही। इस पर ये सूट कितना खिल रहा है, जैसे बना है इसके लिए हो। इस रंग में वो कितना शानदार लग रहा है, जैसे ज़मीन पर सिर्फ इसी के लिए उतरा हो। वो सबसे नज़र बचाकर सिर्फ इसी को देखने में मगन रहती, जिसे असद अक्सर बेखबर और बेनियाज था। रमज़ान की आमद शुरू हो गई थी और रमज़ान में ही असद रुबानी का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। इसे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया था और जब चाहे आर्मी ज्वाइन कर सकता था। वो बहुत खुश था। अपनी खुशी उसने सबसे शेयर की। व्हाट, ये खबर किसी बम से कम तो ना थी इसके लिए। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं मम्मा? नो नेवर, आप शायद मजाक करी, ये नहीं हो सकता। वो किसी तरह मानने को तैयार ही नहीं था। क्या नहीं हो सकता असद? बल्कि ये हो चुका है। हमने तुम्हारा और उम्मीद का इनका बचपन में ही कर दिया था। अंदर आती उम्मीद, जो रोशन अहमद के पास किसी काम से आ रही थी, इस खबर से इसके कदम बाहर ठिठक कर रुक गए। मम्मा, ये आप लोगों ने बहुत गलत किया। मैं इस निगाह को बिल्कुल नहीं मानूंगा। इसने दो टोक अंदाज में बात ख़त्म कर दी। रोशन तो सुलग कर रह गई, जबकि बाहर खड़ी उम्मीद इस बात पर भौंचका रह गई। क्यों नहीं मानोगे? हाँ क्यों असद? उम्मीद तुम्हारी बीवी है और इस ईद पर हम हर हालत में इसकी रुखसती कर देंगे। वो इसके सामने चली आई। मम्मा, क्या हो गया आपको? तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे वो बताओ। जबकि मेरे ख्याल में तुम दोनों की आपस में काफ़ी बनती है। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हो और तुम तो उम्मीद को कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं देख सकते ना। वो नरम लहजे में बोली। मम्मा वो सब एक दोस्त की हैसियत से किया था मैंने, इसलिए कि वो बचपन में ही माँ बाप से जुदा हो गई। इसका दुख कम करने के लिए मेरे दिल में इसके लिए सिर्फ हमदर्दी है। उम्मीद जैसी बेवकूफ़ लड़की को मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता। वो मेरा आइडियल नहीं है। मम्मा खामोश हो जाओ असद, बस बहुत हो गया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इसलिए ईद पर उम्मीद की रुखसती तुम्हारे साथ कर दी जाएगी। इनका लहजा नहायत सख्ती लिए हुआ था। नो मम्मा, ऐसा कभी मुमकिन नहीं। सुन ले, आप और बाबा को भी बता दीजिएगा। मेरी बात ना मानी तो मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाऊँगा। इसका फैसला भी अटल था। असद, वो झटके से मुड़ी लहजे में कदर लर्जिश थी, लेकिन वो वहाँ से हट चुका था। बाहर आते असद के कदमों की आहट सुनकर उम्मीद जल्दी से दीवार की साइड पर हो गई और दूर जाते हुए असद की पुश्त को तकती चली गई। जब तक वो वहाँ से हट नहीं गया, उम्मीद अपनी सिसकियों को हाथों में रोकती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई और बेड पर औंधी लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। जिसे वो अनजाने में चाह बैठी थी, अपने दिल का मुकम्मल हुक्मरान बना लिया था। अफसोस वो इसकी आइडियल नहीं थी, लेकिन ये बात इसके लिए एक तरह से तसल्ली बख्श भी थी कि इसके नाम के साथ इसका नाम जुड़ चुका है। अब चाहे वो इसे अपनाए या ना अपनाए, लेकिन वो ज़िंदगी भर इसी के नाम के साथ जुड़ी रहेगी। इसके नाम के सहारे अपनी सारी उम्र बिता देगी। शाम में वही बात घर के तमाम अफराद को पता चल चुकी थी। अहमद रुबानी का गुस्सा से पारा हाई होने लगा। असद इस वक्त अगर इनके सामने होता तो न जाने वो क्या कर गुजरते। घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी, यहाँ तक कि अफ्तार का वक्त हो गया, लेकिन असद अब तक घर ना आया था। सब ने सिर्फ खजूर और शरबत से रोज़ा खोला, बाकी के अनवाउ इकसाम डिशेज़ इसी तरह पड़ी रह गई। रात होने को आ गई, लेकिन असद का कहीं कोई पता न चला। अहमद रुबानी गुस्से में अपने कमरे में इधर से उधर टहल रहे थे जब भी उम्मीद इनके पास चली आई। वो जानती थी कि इनका गुस्सा किस तरह कम किया जाना है और इसने वही तरीका अपनाया। बड़े प्यार से इनका हाथ पकड़ा और लाकर पास पड़ी रॉकिंग चेयर पर बिठाया और ख़ुद इनके कदमों में बैठ गई। बाबा, असद की कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी, ना ही इसकी किसी बात से खाइफ हूँ। ये लफ्ज़ जिस तरह इसकी शुगरफी लबों से अदा हो रहे थे, ये सिर्फ वही जानती थी। ज़ब्त की जिन मंजिलों से वो गुजर रही थी, इसका कोई इदराक ना था। आंखों में आया आंसुओं को बड़ी बुरी तरह से इसने पीछे धकेला। बाबा, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। भला बताइए, मुझ जैसी बेवकूफ़ लड़की इसके आइडियल कैसे बन सकती है? ना तो मैं इसकी तरह बहुत खूबसूरत हूँ, ना ही क्वालिफाइड। फिर भला इसका और मेरा क्या मुकाबला? अहमद रुबानी इस छोटी सी लड़की को बहुत गौर से सुन रहे थे, जिसे इन्होंने 5 साल की उम्र से पाला था, जो इन्हें अपने दोनों बेटों से ज़्यादा अजीज़ और प्यारी थी। वो इसकी रग रग से वाकिफ़ थे कि इसे क्या अच्छा लगता है, वो कब दुखी होती है और कब खुश, इसकी क्या ख्वाहिश है। इस सब से वो नावाकिफ़ तो ना थे। वो इसकी ये बात भी जान चुके थे कि वो असद को दिल ही दिल में चाहने लगी है, और अब वो इस बात से मुकर रही है तो सिर्फ इस वजह से कि अहमद रुबानी से हमेशा हमेशा के लिए घर से ना निकाल दें। बाबा, आप इसे आर्मी ज्वाइन करने दें। मैं चाहती हूँ कि आप असद को खुशी खुशी अलविदा कहें, प्लीज़ बाबा। इसके लहजे में मुल्तजानापन था। वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। वो जहाँ भी जाएगा तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा। असद रुबानी जानते थे कि उम्मीद की वो कोई बात नहीं टाल सकेंगे, और चाहे कुछ भी हो उम्मीद अपनी बात मनवा कर रहेगी। तो मजबूरन उन्हें उम्मीद से थोड़ा सख्त लहजे में बात करनी पड़ी, जिसका इन्हें बेहद दर्जा दुख हुआ था। बाबा, मजबूरी के सौदे नुकसानदेह साबित होते हैं, और अगर बिलफर्ज में इसके साथ चली भी गई तो क्या होगा? हम खुश तो नहीं रह सकेंगे एक दूसरे से। इसके पास हर बात का जवाब मौजूद था। जैसे वो अपने आप को मुकम्मल तैयार करके आई हो, और फिर वही हुआ। वो पीछे से इसके गले में अपने दोनों हाथों का हार बनाकर अपनी मनवा ही उठी। रमज़ान गुजर गए, ईद भी ऐसे गुजर गई, लेकिन असद का कुछ पता न चला कि आखिर वो कहाँ चला गया। रुहेल रुबानी ने इसके पूरे कमरे की तलाशी ली तो पता चला कि इसका ना तो पासपोर्ट है और ना ही कुछ ज़रूरी अशिया, यानी वो इसी दिन घर छोड़कर जा चुका था।
اس کا ذمہ دار امید اپنے آپ کو سمجھتی تھی۔ اس کا دل بہت غمگین و اداس ہو گیا، ہر دم کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ اس کی اس حالت پر احمد ربانی کا دل خون کے آنسو روتا۔ وہ چاہے سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی مگر اپنے آپ کو ان کی نظروں سے نہیں چھپا سکتی تھی۔ وہ شام کو واک کرنے نکلی تاکہ کچھ وقت اپنے آپ کو بہلا سکے۔ اپنے ہی دھیان میں وہ سڑک پر اتر آئی جب ایک بائیک والے کے بہت بچانے کے باوجود وہ اسے بچا نہ پایا اور وہ تھوڑی دور جا گری۔ یہ منظر دور سے آتی وائٹ کار میں بیٹھے احمد ربانی سے چھپا نہ رہ سکا۔ وہ جلد از جلد اس تک پہنچے، اسے فوراً ہسپتال لایا گیا۔ ماتھے اور ہاتھ پیر پر کافی چوٹیں آئی تھیں۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے احمد ربانی چکرانے لگے۔ انہیں ایسا لگا شاید ان کا دل بند ہو جائے گا، دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ جب ہی ان کے دوست ڈاکٹر راشد گیلانی نے انہیں سنبھالا۔ ایک بہت ہی ایمرجنسی کیس آیا تھا۔ لڑکی پوری طرح جل گئی تھی جس کی شناخت کرنا بہت مشکل امر تھا۔ اسے دیکھ کر احمد ربانی نے ایک جھرجھری سی لی۔ وہ لاوارث تھی یا شاید وارث اس کے بھاگ گئے تھے۔ جو بھی تھا وہ لڑکی اپنی زندگی نہ بچا پائی تھی۔ احمد ربانی کے دل و دماغ میں بڑی پھرتی سے ایک آئیڈیا آیا جو تکلیف دہ تو تھا لیکن شاید آگے کے لیے سود مند ہوتا۔ انہوں نے کافی دیر تک ڈاکٹر راشد گیلانی سے اس کے بارے میں بات کی تھی۔ کیا آئیڈیا ہے دیکھتے ہیں آگے چل کے۔ ربانی ہاؤس میں ایک کوہرام مچ گیا تھا سامنے رکھی امید کی لاش دیکھ کر۔ روشن احمد پر سختہ طاری ہو گیا۔ ایک سائڈ پر احمد ربانی اور روہیل افسردہ کھڑے تھے۔ روہیل ربانی کے خود کے آنسو نہ تھم رہے تھے۔ سامنے لیٹی یہ لڑکی اسے بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح عزیز تھی جبکہ طارم روہیل روشن احمد کا سختہ توڑنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ چلو ہوں اسد خوش ہو جاوے تے ہوں اسد کا آ کے نا جشن منا لوے۔ بچاؤ بچاؤ۔ سڑک پر کھڑی مہک کو سامنے بہت دور سے آتی فوجی جیپ نظر آئی جس کو وہ ہاتھ کے اشارے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیپٹن اسد ربانی نے بیچ سڑک پر ہراساں سی کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اپنی جیپ اس کے قریب روک دی اور وہ جلدی سے اتر کر اس تک آئے۔ ابھی وہ بولتے ہی کہ مہک جلدی سے بول اٹھی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ پلیز آپ میری کزن کو بچا لیجیے، وہ گر رہی ہے۔ اوکے لیکن آپ کی کزن ہے کہاں؟ وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگا تو مہک جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر مطلوبہ جگہ پر لے آئی جہاں روڈ کے اس سائڈ کوئی حفاظتی بند نہ باندھا گیا تھا۔ کوئی لڑکی اوپر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کبھی نیچے کھائی کو دیکھتی اور کبھی اپنے ہاتھوں کو طرف جو شاید پھسلنے میں کچھ ہی لمحے لیتے۔ کیپٹن اسد ربانی نے بڑی پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے اس نازک سی لڑکی کو اوپر گھسیٹا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر بغیر اس شخص کو دیکھے اس کے کشادہ قوی سینے سے جا لگی۔ وہ رو رہی تھی یہ جانے بغیر کہ سامنے جو شخص کھڑا ہے اس کی آنکھوں میں کتنے سوالات تھے، کتنی حیرانگی تھی۔ امید! یہ نام سن کر سینے سے لگی لڑکی کو جھٹکا لگا اور وہ اس کی گرفت سے نکلتی پیچھے ہو گئی۔ اس دوران مہک اس تک آ چکی تھی۔ وہ مہک کو دیکھتی جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگی۔ ارے ایک منٹ اجالا، پہلے اپنے محسن کا شکریہ تو ادا کر لو۔ وہ اسے اپنا ہاتھ چھڑاتی اپنے آنسو صاف کرتی کیپٹن اسد کے پاس آئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، جو اگر آپ بروقت مدد نہ کرتے تو ایکسکیوز می۔ وہ اس کی بات کاٹتا ہوا پشت موڑے اس لڑکی کے پاس چلا آیا۔ امید تم کہاں چلی گئی تھی؟ دیکھو تمہارا دل دکھا کر میں بھی سکون سے نہیں رہا، ہر پل تمہیں سوچتا رہتا تھا۔ امید چلو گھر چلیں۔ وہ اس کا جذبات میں ہاتھ پکڑے بول رہا تھا جبکہ اس کے برعکس اس لڑکی کی آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی رمق نہ تھی۔ بس وہ صرف اسے سوالیہ انداز میں چکھتی چلی جا رہی تھی۔ دیکھیے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں امید نہیں اجالا سہگل ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہو تم امید ہو، میری امید۔ اس کا لہجہ کچھ تیز ہو گیا تھا۔ چھوڑیے میرا ہاتھ۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی اس کی مضبوط گرفت سے چھڑائی اور اسے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے جانے کے لیے مڑی کہ بڑی صورت سے اسد نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ لہرا کر سیدھا اس کے کشادہ سینے کا حصہ بنی۔ دیکھو امید، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی لیکن میں اس کا ازالہ اس وقت ادراک کر دوں گا۔ تم پلیز میرے ساتھ گھر چلو۔ دیکھیے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں امید نہیں ہوں۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ غلط فہمی؟ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی بلکہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہی آنکھیں، وہی ہونٹ، وہی چہرہ۔ نہیں امید، میں دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ وہ اس کی جھوٹی دلیل کی نفی کر رہا تھا۔ وہ اس کے آگے خود کو مکمل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی بے بسی محسوس کرتے مہک جلدی سے وہاں آئی جو وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، کانوں سے سن رہی تھی۔ اس کی بھی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ دیکھیے اجالا صحیح کہہ رہی ہے، وہ امید نہیں بلکہ اجالا ہے، میری چچا زاد کزن۔ پلیز آپ چھوڑیے اسے۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی، دیکھیے محترمہ، یہ معاملہ ہمارا پرسنل ہے، میری بیوی ہے یہ، پلیز آپ اس میں دخل اندازی مت کریں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے خفا ہے، ناراض ہیں مجھ سے، لیکن میں اسے منا لوں گا۔ اسد کو مہک کا بیچ بولنا خاصا ناگوار گزرا۔ واہ، ابھی آپ امید کی رٹ لگا رہے تھے اور اب آپ بیوی پر آ گئے۔ مجھے تو آپ کافی فلرٹی شخص لگتے ہیں۔ مہک سے اب رہا نہ گیا، وہ اپنی تیز ترار طبیعت کو زیادہ دبا نہ سکی۔ واٹ آر یو میڈ؟ وہ اپنے ساتھ لگائے امید کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوا اسے کافی کینہ توز نظروں سے دیکھنے لگا۔ نو آئی ایم ناٹ بٹ یو آر۔ جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ میری کزن اجالا ہے تو آپ پلیز اس کا ہاتھ چھوڑیے۔ وہ سہمی اجالا کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ تھاما۔ مہک جانتی تھی کہ اس کی کزن اجالا کافی حد تک ڈرپوک اور بزدل واقع ہوئی ہے، اس لیے اس کا حجاب وہ چکتا کیا کرتی تھی۔ دیکھیں محترمہ، آپ بات کو بڑھا رہی ہیں۔ میں اپنی امید کو اچھی طرح پہچانتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ امید ہے۔
اس نے ایک نظر سہمی کھڑی اجالا پر ڈالی جو اپنی کلائی چھڑانے کی صحیح کر رہی تھی۔ اتنے میں وہاں ایک بلیک کرولا آ کر رکی جس میں سے 2 مسلح گارڈ نمودار ہوئے اور ان تک پہنچے تھے۔ میڈم آپ دونوں کہاں چلی گئی تھی؟ سر آپ دونوں کے لیے پریشان ہیں، ایک مسلح گارڈ بولا۔ ارے یہ مسٹر آنے دیں تو آئے نا۔ وہ تب کر اسے دیکھنے لگی جو کسی طور اجالا کا ہاتھ چھوڑنے کو راضی نہ تھا، لیکن ان مسلح گارڈ نے اسے گن پوائنٹ کے زور پر اجالا سائیکل کا ہاتھ چھڑوا لیا۔ وہ جا رہی تھی اسے ایک بار پھر دور، اور وہ اس وقت اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا کہ کچھ کر ہی نہ سکا، اپنا استحقاق استعمال نہ کر سکا۔ ہن بیٹا تو روئے گا تو اپنے آپ بے بسی محسوس کرے گا، تو جو امید نہ کی ہے نا۔ مما تو کہہ رہی تھی کہ امید مر گئی ہے، تو پھر یہ کون تھی؟ ایک ہی شکل کے 2 چہرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ میری غلط فہمی ہے؟ لیکن میرا دل کیوں نہیں مان رہا؟ لیکن اس کی نظروں میں میرے لیے کوئی پہچان بھی تو نہ تھی، وہ تو ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے مجھے جانتی نہ ہو۔ اگر امید نہیں تو کون ہے یہ لڑکی؟ یہ تو جان کر ہی رہوں گا۔ اپنے بیڈ روم میں کیپٹن اسد ربانی کی سوچیں صرف اور صرف اس کی شکل کے گرد گھوم رہی تھی، وہ اسی کو سوچ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی بے آواز آنسوں سے رو رہی تھی۔ اس کا دل ابھی تک اس صدمے سے باہر نہ نکلا تھا جو کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ اس لمحے موت کو اپنے سے قریب دیکھ کر آئی تھی، شاید ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو وہ زندہ۔ آگے کے لفظ اس کے لیے کافی جان لیوا تھے۔ وہ اس قدر گھبرا گئی تھی کہ اپنی جان بچانے والے شخص تک کو نہ دیکھ سکی اور اسی کے سینے سے جا لگی۔ میں بھی بہت بے وقوف ہوں، اب ایسا بھی یہ ڈرنا، اور وہ شخص، اس کی آنکھیں کیسی دیوانگی سے میرے چہرے کا طواف کر رہی تھی، کیسے وہ مجھے جھنجھوڑ کے یقین دلا رہا تھا کہ میں اس کی امید ہوں۔ نہیں، یہ غلط ہے، میں امید نہیں ہوں، میں اجالا ہوں، اجالا سیگل۔ وہ اپنے ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ یہ لو، معلوم تھا مجھے کہ آپ یقیناً رونے کا شگف کر رہی ہوں گی۔ میگ اس کے کمرے میں آئی تو اسے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا روتے ہوئے پایا۔ ایک تو میں تمہاری اس حرکت سے بڑی تنگ ہوں۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھی اور اسے زبردستی بٹھایا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ ڈیئر، زندگی میں اسے چلتا رہتا ہے، میں جانتی ہوں تم یہ واقعہ اتنی آسانی سے بھلا دینے والا نہیں ہے۔ ایک لمحے کو تو میری بھی جان نکل گئی تھی کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو نہ جانے۔ اینی ویز، بھلا ہو اس لڑکے کا جس نے تمہیں بچا لیا۔ کافی دیر تک وہ اس کے ذہن سے وہ واقعہ نکالنے کی صحیح کرنے لگی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ اس کا دل بہلانے لگی اور سب سے زیادہ اسی لڑکے کا مذاق اڑانے لگی جس سے اجالا کی مسکان لوٹ آئی۔ بیٹا، آج شام ہمارے گھر ایک مہمان آ رہے ہیں، انہیں میں نے خاص رات کے ڈنر کے لیے انوائٹ کیا ہے، اس لیے ڈنر کا انتظام آپ دونوں کو مل کر کرنا ہوگا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کرنل برہان لغاری نے اپنے پاس بیٹھی ناشتے کی ٹیبل پر اجالا اور مہک کو کہا۔ بابا، کوئی خاص مہمان؟ مہک تجسس سے بولی۔ جی، وہ خاص مہمان ہیں ہمارے، انہوں نے مسکرا کر کہا اور چائے کے سپ لینے لگے۔ پاپا، ان کا نام کیا کرتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ ایک ہی سانس میں وہ اتنے سوالات کرنے لگی۔ بیٹا، آج شام وہ خود یہاں تشریف لا رہے ہیں، آپ یہ سب ان سے خود معلوم کر لیجیے گا۔ اس وقت مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، شام کو ملاقات ہوگی۔ وہ کپ رکھ کر وہاں سے چلے گئے جبکہ مہک کی نظریں اپنے پاس بیٹھی اجالا سہگل پر تھی جو صرف کندھے اچکا کر رہ گئی۔ شام کو وہ دونوں بڑی خوبصورتی سے تیار ہو کر باہر نکلی تھی اور لان میں بیٹھی اپنے پاپا اور اس خاص مہمان کا انتظار کر رہی تھی جسے دیکھنے کے لیے دونوں کی نظریں بڑی بےتاب تھیں۔ شام 7 بجے گھر میں 2 گاڑیاں داخل ہوئیں، ایک بلیک کرولا جس میں کرنل برہان لغاری تھے اور دوسری بلیک سویک جس میں سے جو شخصیت برآمد ہوئی وہ ان دونوں کو چونکنے پر مجبور کر گئی۔ کیپٹن اسد ربانی کا ٹرانسفر کھاریاں سے اسلام آباد میں ہوا تھا اور کرنل برہان لغاری کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ کرنل برہان لغاری کو اس کی شخصیت بہت پسند آئی تھی۔ چند دنوں میں ہی اس کے کام کرنے کا انداز کرنل برہان کے دل کو پسند آیا تھا اور چند ہی لمحوں میں وہ دونوں بہت اچھے فرینڈز بھی بن گئے تھے اور انہوں نے اس کو اپنے ساتھ گھر پر ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ اپنی طبیعت کی بنا پر مہک نے بھی اسد سے بہت جلد دوستی کر لی جبکہ اجالا کم کو طبیعت کی وجہ سے اس سے صرف سلام دعا ہی کر سکی اور وہاں سے ہٹ کر کچن میں چلی آئی تاکہ ڈنر کو بھرپور تیار کر سکے۔ اجالا، تجھے معلوم ہے اسد کی امید بالکل تیرے جیسی ہے۔ ایک پل کو تو مجھے بھی یقین آیا لیکن وہ واقعی ہو بالکل تیری ہم شکل ہے۔ میں نے تصویر دیکھی ہے جو ان کے والٹ میں تھی۔ رات کو وہ دونوں بیڈ پر ایک ساتھ لیٹی تھی جب ہی مہک نے اجالا سے کہا جبکہ اس کے برعکس اجالا کا ریئیکشن بالکل مختلف تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا۔ اچھا، لیکن مجھے یقین نہیں ہے، وہ یقیناً کوئی بہت بڑا فلرٹی ہے اور ویسے بھی وہ بندہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ کروٹ لے کر سونے لگی۔ لیکن مجھے تو وہ بہت پسند آیا ہے۔ اس کے نئے انکشاف پر وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف مڑی تھی۔ اوہ ٹھیک ہے، تو پھر میں عمر بھائی کو کل ہی فون کرتی ہوں اور تیری پسند کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اس نے کھلے لفظوں میں اسے دھمکی دی۔ اجالا کی بچی! اپنے پاس پڑا کشن مہک نے اجالا کے منہ پر دے مارا جس پر وہ ہنستی ہوئی اس سے تھوڑا پیچھے ہو کر لیٹی جبکہ مہک نے اپنے منہ تک کمبل اوڑھ لیا۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی، وہ اور مہک کچن میں گھسی چوک اور پراٹھا بنانے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ بن کے نہ دے رہا تھا کہ نہ جانے کب اسد وہاں داخل ہوا اور ان دونوں کی کارستانی دیکھنے لگا۔ مہک کی نظر اچانک اس پر پڑ گئی۔ ارے اسد، آپ! اچھا، وہ آپ آ گئی ہے۔ اجالا کی بچی 1 گھنٹے سے مجھے اپنے ساتھ زبردستی کی سیٹیں پراٹھا بنوا رہی ہے اور محترمہ فرما رہی ہے کہ پراٹھا چکور ہی ہونا چاہیے۔
اجالا کی نظر جب اس کی جانب اٹھی تو وہ سٹپٹا کے رہ گئی اور اسی زد میں ہاتھ میں پکڑا بیلن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے قدموں میں تھا۔ اسد نے اس پر ایک بھرپور نگاہ ڈالنے کے بعد اس بیلن کو اٹھا لیا اور دونوں تک چلا آیا۔ ارے اس میں کیا مشکل ہے، یہ تو میرے اور امید کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کی نظریں حوث اجالا کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ٹکی تھی، لیکن اب وہاں گھبراہٹ کی جگہ سختی تھی۔ مہک نے جان چھڑانے والے انداز میں اسد کو اجالا کے آگے کر دیا، جس پر مہک کی اس حرکت نے اجالا کو سرتا پا سلگا دیا۔ چہرے پر بکھرے غصے کے رنگ اسد کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ تھا۔ کیا خیال ہے، پکائیں مل کر؟ وہ بہت آہستہ سے بولا، آنکھوں میں شرارت لیے وہ اسے پوچھ رہا تھا، جس پر اجالا ان دونوں کو گھورتی ہوئی وہاں سے پیر پٹکتی ہوئی نکل گئی اور پیچھے ان دونوں کے جاندار کہکوں نے مزید جلتی پر تیل کا کام کیا۔ دونوں نے رل کے نا اپنی تو دوستی کر لی تھی، تو انہوں ساڑ کے تو ناس مارنا انہوں نے اجالا نو نیرا بنا دینا انہوں نے ساڑ کے۔ اچھا جی۔ وہ ہر روز شام کو یہی پایا جانے لگا، جس سے کوئی بیزار ہو نہ ہو، مگر اجالا ضرور زچ ہو گئی تھی، جس کا اس نے مہک سے برملا اظہار بھی کیا، مگر وہ مہک ہی کیا جو اس کی بے تکی بات پر کان دھر لے۔ اس وقت بھی وہ مہک سے کافی ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، جو دور بیٹھی اجالا کو کافی حد تک زہر سے بھی زیادہ زہر لگ رہا تھا، مگر وہ مجبور تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اتنے میں شرفو وہاں 3 کپ کافی لے آیا۔ ارے آپ بھی لیفٹ ہینڈ ہیں؟ اتفاق سے میری امید بھی لیفٹ ہینڈ تھی، وہ کافی پی رہی تھی جب ہی اسد اسے ٹوک بیٹھا۔ ویسے بڑی چنگی عادت ہے نا، پٹھے ہاتھ نہ کھان پین والی، چپیڑ مارے بندہ، یار بندہ کھائے تو سیدھے ہاتھ سے، یہ کیا کہ پٹھے ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ جو مرضی ہو، آپ لیفٹی ہو، ہر چیز الٹے ہاتھ سے کر لو، لیکن ایٹ لیسٹ کھانا پینا سیدھے ہاتھ سے رکھو۔ وہ اس کی اسی عادت سے بہت زیادہ چڑھتی تھی کہ اس کی کسی نہ کسی عادت میں وہ امید کی کسی عادت کو ضرور ملا دیتا تھا، جس سے وہ اوپر سے نیچے تک سلگ کر رہ جاتی، جب بھی وہ اس کے پیچھے سامنے بہت کم آتی تھی، اور مہک تھی کہ زبردستی اس کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹتی۔ میرے خیال میں اس دنیا میں صرف آپ کی امید ہی انوکھی نہیں ہو سکتی جو لیفٹ ہینڈ ہو۔ وہ ہنکورا بھر کر وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ ایک دلچسپ مسکراہٹ اسد کے ہونٹوں پر رینگ گئی۔ کپ پر نظر کی جو وہ ٹیبل پر پٹک گئی تھی۔ آئی ایم سوری اسد، اجالا کو آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مہک نے اس کی خفت پٹانے کی غرض سے کہا۔ ارے نہیں مہک، کوئی بات نہیں، میں ان کی کسی بات کا برا نہیں مانتا، اس نے بہت نرمی سے کہا۔ وہ کہہ رہا تھا آج مہک کی منگنی تھی، جس پر کیپٹن اسد ربانی خاص مہمان تھے۔ انہوں نے مہک کو بالکل اپنی چھوٹی بہن مانا تھا، اور مہک نے بھی انہیں بھائی ہی کی طرح عزت دی تھی۔ سامنے سے آتی اجالا، جس نے ہاف سلیوز کی شرٹ اور پنک نیٹ کا شرارہ زیبتن کیا ہوا تھا، ہم رنگ جویلری اور بالوں کو پورا کھول رکھا تھا، وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی، جو زمین پر بھٹکتی ہوئی یہاں آ نکلی تھی، جو اسے بڑی دلچسپی بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے اجالا گھبرا گئی، وہ محسوس کرتی تھی کہ وہ جب بھی اس کے سامنے جاتی تو اس کی نظروں میں اپنے لیے الگ ہی چمک دیکھتی۔ وہ اس کی روشن آنکھیں اس پر پڑتی تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ کھوج رہی ہوں۔ اجالا پوری پارٹی میں اس کی بے تابانہ نظروں سے چھپتی پھر رہی تھی۔ اسد کی زیرک نظروں سے اس کی ادا چھپی نہ رہ سکی۔ یہ آپ مجھ سے اتنا کتراتی کیوں ہیں؟ میں آپ کو اغوا تو نہیں کر کے لے جاؤں گا؟ آخر کو اسد سے رہا نہ گیا تو اکیلی کھڑی اجالا کے پاس چلا آیا۔ وہ وہاں سے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن سامنے وہ اپنا پہاڑ جیسا وجود لیے کھڑا تھا، اور وہ اتنی بد لحاظ نہیں تھی کہ گھر آئے مہمان سے بدتمیزی کرتی۔ نیچی نظر کے ہونٹ کاٹتی وہ نازک سی لڑکی آج اپنی تمام تر خوبصورتی سمیت اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ کتنے ہی لمحے بیت گئے یک ٹک اس کو دیکھنے میں۔ اچانک اس کی نظریں اس کے دودھیا بازو پر گئی تھیں، جہاں بازو بند کے نیچے کے ساتھ ساتھ گلیٹر مہندی اس کے بازو پر بہت جچ رہی تھی۔ وہ بہت غور سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جب بھی بڑی مشکلوں سے اجالا نے اپنی سہمی نظروں اوپر کی تھی۔ اس کی نظروں کے زاویے پر اجالا کچھ سمجھتے ہوئے بڑی تیزی سے وہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ اچانک اس کی نازک کلائی اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں آ گئی۔ امید، تم مان کیوں نہیں چاہتی؟ بہت دھیمی سی التجا تھی اس کے لفظوں میں، بے قراری پنہاں تھی۔ لمحہ بھر میں اجالا چکرا کے رہ گئی، اور وہ اس کی دیوانگی اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی۔ وہ کسی کمزور لمحے کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے بڑی پھرتی سے اس کی ڈھیلی گرفت سے اپنی کلائی چھڑائی اور اندر بھاگتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کیپٹن اسد ربانی ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا اور پھر ہارے ہوئے قدموں سے اپنے راستے پر چل پڑا۔ چنگا ہویا، امید ایڈی جلدی نہیں مننا، کیونکہ اب اسد کہہ رہا کہ تم امید ہو تو تم امید ہی ہو، لیکن تو اتنی جلدی نہیں مننا، انہوں ناکو چنے چبوانے ہیں۔ یہ پہلے بہت شوہا بن گیا سی نا۔ اچھا جی۔ شام کے 7 بج رہے تھے جب شرفو نے کیپٹن اسد ربانی کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ آج گھر پر اکیلی تھی، انکل اپنے کسی دوست کی عیادت کو گئے تھے، اور مہک کچھ دیر پہلے عمر بھائی کے ساتھ گھومنے گئی تھی۔ اس نے چلنے کی آفر کی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ کباب میں ہڈی بالکل سوٹ نہیں کرتی، اور اب گھر میں اکیلی رہ کر پچھتا رہی تھی۔ وہ کیپٹن اسد ربانی کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ منگنی والے روز کے بعد سے آج گھر آیا تھا۔ وہ شرفو کو منع کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ محترم شاید کچھ زیادہ ہی بے صبرے تھے، پیچھے چلے آئے۔ رات ہونے کو تھی اور موسم بھی آج کافی حد تک خراب تھا۔ باہر بارش آج اپنے عروج پر تھی، اور ایسے میں وہ تنہا بالکل اکیلی۔ اس پر اسد کی آمد اجالا کی تو روح خشک ہونے لگی۔ اجالا بی بی، میری بیوی ہسپتال میں ہے جی، میں اس سے مل کر ابھی 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا۔
شرفو مؤدب انداز میں کہنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ منع کرتی اسد بول اٹھا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں یہاں ہوں۔ اجالا کا خوفزدہ چہرہ زد پڑ گیا۔ شرفو اس کے ہاں پر فوراً منظر سے ہٹ کے غائب ہو گیا۔ اسد اس کے بالکل سامنے صوفے پر آ بیٹھا۔ آپ کے یہاں مہمانوں کی خاطر توازن نہیں کی جاتی؟ وہ گھبرائی ہوئی ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے مروڑتی گردن جھکائے اجالا کو بغور تک رہا تھا۔ جی وہ ایک دم سٹ پہ ڈا کر کھڑی ہو گئی، جس پر اسد کا ایک بھرپور کہکہ اس خاموش کمرے میں گونج اٹھا۔ ارے آپ تو بہت زیادہ ہی گھبرا گئی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اجالا کے کھڑے کھڑے پاؤں کانپ رہے تھے، نازک سا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا، چہرے نہایت سفید پڑ گیا تھا۔ اسد اس کی ایک ایک کیفیت نوٹ کر رہا تھا۔ اسے لگا اگر اس نے ذرا بھی اسے کچھ کہا تو اس کے نزدیک جا کر اسے ہاتھ لگا تو وہ بے ہوش ہو جائے گی یا نازک سی کانچ کی گڑیا کی طرح کرچی کرچی ہو جائے گی۔ اس ماحول میں بجلی نے اچانک ہی دغا دے دیا۔ اجالا کی تو جان پر بن گئی، کیونکہ وہ اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی، کجا تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ آر یو اوکے؟ اسد نے اسے تھوڑے فاصلے سے پوچھا اور پھر اپنی جیب سے لائٹر جلا کر روشنی کی۔ یہ اسد سگریٹیں پیتا ہے جو لائٹر بھی مل گیا؟ اسد ویری بیڈ ہیبٹ۔ اچھا۔ اسد سے مدھم سی روشنی میں بھی اس کے چہرے کی زردی، اس کے جسم کا ہولے ہولے لرزنا، وہ اس کے ہونٹوں کی کپکپاہٹ، آنکھوں میں خوف، کوئی بھی کیفیت سے چھپی نہیں تھی۔ اس سے پہلے اس کو کچھ ہو جائے وہ لمحے ضائع کیے بغیر اس تک پہنچ گیا۔ وہ اندھیرا، مجھے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے۔ لہجے میں صاف کپکپاہٹ تھی۔ میں جانتا ہوں تم ڈرتی ہو اندھیرے سے۔ اسد نے اس کے دونوں شانے بڑے پیار سے تھام لیے۔ وہ اس کے نہایت نزدیک تھا، جس کا اجالا کو بہت دیر بعد احساس ہوا۔ اس کی گرم گرم سانسیں اجالا کے گالوں کو انگارے کے مانے دہکا گئی۔ ٹھیک ہے، ڈر اپنی جگہ، لیکن یہ شخص نہیں، میں کوئی اپنی کمزوری اس کے ہاتھ نہیں آنے دوں گی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے ہوئی دل و دماغ میں عجیب سا بھونچال آ گیا۔ آنکھیں لامانی انداز میں اس کے چہرے پر گڑ کر رہ گئی۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی کہ پیچھے رکھے ہوئے صوفے سے ٹکرا کر اس پر گر پڑی۔ اسی چکر میں لائٹ بھی آ گئی۔ کمرے میں چاروں طرف روشنی بکھری تھی، جس سے تھوڑی دیر پہلے کے لیے اجالا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے زور سے اپنی آنکھوں کو میچ لیا۔ کمرے میں اپنے علاوہ اسد کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اس نے زور سے اپنی آنکھوں کو کھولا تو سامنے اس کے اپنی جانب یکٹک تکتے پایا۔ وہ گھبرا کر وہاں سے اس منظر سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ اس کا ارادہ اسد شاید بھانپ گیا تھا، جبھی اس تک آیا اور اپنے دونوں ہاتھ صوفے کی بیک سائڈ پر ٹکا کر اس پر جھکا۔ اس کے جانے کے راستے مکفوت کر دیے تھے۔ اسد نے اپنا چہرہ اس کے کان کے نہایت نزدیک کر دیا۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ ہلنے سے محروم تھی۔ میں جانتا ہوں اس بات کا، مجھے از حد یقین بھی ہے کہ تم امید ہو، صرف میری امید۔ لیکن یاد رکھنا اس بات کا، مجھے جس وقت بھی پروف ہو گیا، میں تمہیں یہاں سے لے جانے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ اس کی دھیمی دھیمی سرگوشی نے اجالا کے پورے بدن میں سنسناہٹ سی پیدا کر دی۔ پھر وہ وہاں رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اجالا میں تو اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ اسے ایک نظر اٹھا کر دیکھ لیتی۔ وہ وہیں جم کر رہ گئی۔ کتنے ہی وقت تک وہ اسی طرح منجمد بیٹھی رہی۔ آخر کو جب تھکنے لگی تو اپنے مردہ وجود کو گھسیٹتی بھی اپنے روم میں جا بند ہوئی۔ مہک کی واپسی کب ہوئی، انکل کب آئے، اسے کچھ نہیں معلوم۔ وہ تو ان سب سے بے خبر رہی۔ ہیلو۔ صوفے پر ٹی وی کے آگے اجالا اور مہک بیٹھی تھی، جب بھی کیپٹن اسد کی آواز اس سے ٹکرائی۔ وہ بیٹھی ہاتھ میں لیے لو سٹوری بک پڑھ رہی تھی۔ جھٹ اس نے ٹی وی دیکھتی مہک کی گود میں بک ڈال دی۔ اسد یہ منظر چھپا نہیں رہ سکا۔ مہک اس کی حرکت پر کبھی کتاب کو تو کبھی اجالا کو دیکھتی۔ جب ہی اسد ان کے پاس آ بیٹھا، ایک تو اس کی غیر متوقع آمد، اوپر سے اس کی عنابی گداز لبوں پر رینگتی گہری مسکراہٹ۔ اجالا سرتپا سلگ کے رہ گئی اور مہک سے ٹی وی ریموٹ لے کر چینل پر چینل بدلنے لگی۔ والیوم اس نے کچھ تیز کر دیا تاکہ دھیان اسد اور مہک کی باتوں پر نہ جائے۔ کب تک کتراؤ گی مجھ سے؟ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے۔ خود سے یکسر انجان بنی امید کو دیکھتا ہوا دل ہی دل میں مخاطب ہوا۔ اور سنائیے، کیسے ہیں آپ اسد بھائی؟ سب خیریت ہے نا؟ مہک بڑی خوش اسلوبی سے مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ باتوں کے دوران وہ اجالا کو کئی بار نوٹ کر چکی تھی کہ ٹوک چکی تھی کہ آواز سلو کرو، لیکن اس وقت اجالا بہت ضدی بنی ہوئی تھی۔ ان دونوں سے یکسر لا تعلق باتوں ہی کے درمیان یہ جملہ اچانک اجالا کے کان میں پڑا۔ بابا کی طبیعت کچھ ناساز ہے، جس پر اس نے ٹی وی کا والیوم کم کر دیا اور اپنا سارا دھیان اسد کی باتوں پر لگا دیا۔ خیریت، کیا ہوا آپ کے بابا کو؟ مہک نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ اس کا جواب سننے کے لیے اجالا نے والیوم کچھ اور سلو کر دیا۔ وہ بھی اندر سے بے چین ہو گئی تھی کہ بابا کی طبیعت خراب ہے۔ اس کا بچ چلتا تو وہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاتی، لیکن مجبور تھی، اور یہ مجبوری بھی اسے اس کے عزیز سے جان سے عزیز بڑے بابا نے ہی تھمائی تھی۔ اصل میں انہیں کچھ زکام ہے اور مجھے یاد بھی کر لیا، اس لیے آج کی فلائٹ سے کراچی جا رہا ہوں۔ سر برہان سر سے تو آفس میں ملاقات ہوگی، سوچا اپنی چھوٹی بہن سے ملتا چلوں۔ اوکے، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اوکے محترمہ اجالا سہگل۔ اب اس کا رخ اس کی طرف تھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی انجان بننے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بات پر اجالا نے اس پر بڑی مشکلوں سے نظریں اٹھائی تھی، پھر فوراً ہی نیچے بھی کر لی۔ میں جانتا ہوں تم بابا کا سن کر اندر سے کافی پریشان ہو گئی ہو۔ تمہارے چہرے کے کوئی ایکسپریشن کیپٹن اسد ربانی سے چھپے نہیں رہ سکتے۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا چلا گیا۔ اجالا کی بچی، یہ کیا حرکت تھی؟ اسد کے جانے کے بعد مہک نے اجالا کی کلاس لی۔ جانتی ہیں آپ اسد بھائی، اس اسٹوپڈ سی لو سٹوری بک کے بارے میں بہت پہلے مجھ سے پوچھ چکے ہیں۔
महक ने बुक उठाकर बेंच पर पटकी। पूछ चुके हैं मगर क्या यही कि उजाला को लव स्टोरी बुक पसंद है? व्हाट? और तुमने क्या कहा? वो चौंकते हुए इस्तफसार करने लगी। मुझे क्या कहना था, जाहिर सी बात है कह दिया। हाँ कह दिया। महक बेवकूफ़ हो पूरी। इसने साइड पर ज़रा कुशन इसके थर पर दे मारा और फिलहाल वो इस बात को इग्नोर करती हुई रबानी हाउस नंबर डायल करने के लिए भागी ताकि बाबा की खैरियत दरियाफ्त कर सके। शुबान गुजर गया था, रमज़ान का चांद नज़र आ गया था और 29 रोज़े गुजर गए थे, लेकिन असद अभी तक वापस नहीं आया था। आज चांद रात थी, कल ईद थी। महक तो अपनी मंगेतर के साथ खूब शॉपिंग कर रही थी, जबकि इसे कोई क्रेज़ ना था, इसलिए वो घर में कल की ईद की तैयारी कर रही थी। तकरीबन इसने रात 8 बजे तक तमाम काम कर लिया। घर किचन में सेवैयाँ, दही बड़े, शामी कबाब, चाट वगैरह तकरीबन सब कुछ बना लिया। अब घर की सजावट करने में लग गई। आज चांद रात थी, इसलिए नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। अपने कपड़ों पर इस्त्री की रात 10 बजे तक तमाम काम मुकम्मल कर लिया और अंकल अभी तक ना आए थे। इसके होंठों पर धीमी सी मुस्कान भी सजी थी, तो आंखों में उदासी ने पहरा डाल रखा था। वो बहुत थक गई थी, इसलिए थकान उतारने के लिए बेड पर दराज हुई ही थी कि कमरे का दरवाज़ा किसी ने बहुत ही ज़ोर से खोला और बिना वक्त ज़ाया किए इस पर से लिहाफ खींचा और इसके नज़्म और नाजुक वजूद को अपने मजबूत बाजुओं में भर लिया और चलता चला गया। उजाला इस अचानक अफ्तार पर घबरा कर रह गई। असद ये क्या बदतमीज़ी है, उतारिए मुझे, मैं कहती हूँ रुक जाइए। वो चीख रही थी, लेकिन आज वो इसकी एक नहीं सुन रहा था। चेहरे पर सख्ती, लब भैंचे, नज़रें सामने किए वो चलता जा रहा था। इस पर उजाला की चीख, इसके गुस्सों का कोई असर ना हो रहा था, यहाँ तक कि मेन गेट से बाहर आ गया। असद के बच्चे छोड़ो मुझे, वरना बाबा से तो शिकायत करूँगी तुम्हारी। बिल्कुल रवानी में ये जुमला बोल गई, जिस पर इतना हुआ कि भेंचे हुए लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट दर आई। वो जब तक इसको गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठा चुका था। ओके कर देना, आंखों में आंखें डाल के कहा। उजाला अंदर तक कट कर रह गई और नाजुक से लबों को दांतों में दबा लिया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा बड़ी खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था, यहाँ तक कि रास्ता तमाम हुआ और गाड़ी एक शानदार से बंगले में एंटर हुई। वो इसे ज़बरदस्ती साथ लिए इसका हाथ पकड़े अपने रूम में ले आया। कमरे की हालत देखकर इसके 14 तबक रोशन हो गए। कमरे में मरकज़ी बल्ब की रोशनी ने हर शय वाज़ेह कर दी थी। दीवार से लगा जहाज़ी साइज़ बेड, जिस पर गुलाब की पत्तियाँ ही पत्तियाँ बिखरी थी। पूरे बेड को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। मोतियाँ और गुलाब की लड़ियाँ, इनकी खुशबू के साथ साथ परफ्यूम की तेज़ खुशबू ने इसका दिमाग चकरा के रख दिया था। और सामने खड़ा असद, जो इसका हाथ बड़ी नरमी से पकड़े इससे प्यार भरी नज़रों से तक रहा था। उम्मीद, आई एम सॉरी। नहीं हूँ मैं उम्मीद, मैं उजाला हूँ, सिर्फ उजाला, छोड़ो मेरा हाथ। इसने गुस्से में अपना हाथ इससे छुड़ाया और बाहर जाने लगी। जब ही असद ने इसका बाजू थाम लिया और एक ही जेस्ट में अपने नज़दीकी ले। बस उम्मीद, बस बहुत हो गया, बहुत सज़ा दे दी तुमने मुझे, अब और नहीं। मैं मानता हूँ अपनी गलती कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें रुलाया है, लेकिन तुमने भी तो कुछ कम नहीं किया। तुमने भी तो अपना हिसाब चुका दिया ना, बल्कि कुछ ज़्यादा ही चुकाया है तुमने। तुम क्या समझती हो कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था? तुम गलत हो। पहचान तो मैं तुम्हें इसी दिन गया था जब रोड पर तुम्हें गिरने से बचाया था। पहचान तो मैं तुम्हें उसी दिन गया था जब महक की मंगनी में तैयार देखा था, जब वो बाजूबंद मैंने ही तुम्हें ख़रीद कर दिया था ना। तुम क्या समझती थी मैं अंकल अगर बुरहान अंकल के घर जाता था तो तुम्हें इग्नोर कर दिया करता था? नहीं, तुम्हारी एक एक हरकत मेरी नज़रों में थी। 5 साल से हम एक साथ रहे हैं, तुम्हारी हर सांस, हर अंदाज से मैं वाकिफ़ हूँ। मैं इसके इन सारे इंकशाफात पर भौंचका सी से देखती रह गई। मैंने खुद तुम्हें नहीं टोका, क्योंकि कुछ सज़ा का मुस्तहिक मैं भी हूँ, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं रही। मेरा ज़ब्त खोने लगा, मैं तुम्हें अपने से और दूर नहीं देख सकता था। वो ताबना ला पर ही थी। ये निशान दिया है उसने उम्मीद को अपने मज़ीद अपने नज़दीक किया। नहीं, छोड़ो मुझे। वो हड़बड़ाकर इससे पीछे हुई। इसका मतलब है तुम अभी भी इनकारी हो? मुझे तेज़ नज़रों से देखने लगा, लेकिन इसने इसकी जानिब से रुख फेर लिया और चेहरा दोनों हाथों में छुपाए रोने लगी। वो कमज़ोर पड़ गई थी, इसकी दीवानगी की ताब न ला रही थी। ये निशान याद है उम्मीद? इसने इसके रोने की परवाह किए बगैर इसका वो बाजू पकड़ा जहाँ इसकी वजह से वो दाग था, जो सीढ़ियों से गिरने की वजह से लगा था। वो इसकी रोती हुई आंखों में देखने लगा। और ऐसा ही एक दाग तुम्हारी कमर पर है, जो कि बचपन में वो भी मेरी वजह से ही लगा था। याद है तुम्हें? ये दिखाऊं? इसके लफ्ज़ों पर उम्मीद सटपट आ गई कि इसका कोई भरोसा भी नहीं था। उम्मीद की तरफ से जब कोई जवाब ना दिया तो इसने इसका बाजू छोड़ दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा वो दाग देखूंगा, अगर वो नहीं हुआ तो तुम यहाँ से जा सकती हो। असद ने आखिरी पत्ता फेंका, जिस पर उम्मीद ने शर्म हया के हमारे खुद को पसीने में डूबा महसूस किया। वो घबरा कर पीछे कदम हटाने लगी, जब के असद आगे आने लगा। नहीं असद, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वो रोते हुए बोली। मैं कराची गया था, बाबा ने मुझे सब कुछ बता दिया कि मुझे तुम्हारा एहसास दिलाने के लिए उन्होंने तुम्हें अपने दोस्त बुरहान लोगारी के पास ज़बरदस्ती भेजा था। और देख लो तुम्हारे बगैर मैं कितना अकेला, कितना तन्हा हो गया हूँ। हर पल मैंने तुम्हें याद किया। तुम्हारे मरने की खबर जब मुझ तक पहुँची तो मैंने महसूस किया जैसे मेरे जिस्म से रूह परवास कर गई है। तुम्हें खोकर मैं हर लम्हा अज़ियत में रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ना था, लेकिन जब मेरा ट्रांसफ़र इस्लामाबाद में हुआ तो तुम मिली। जब तुम्हें देखा तो मैं जैसे जी उठा, लेकिन तुम्हारे बार बार झिठलाने पर मेरी सारी खुशी ढेर हो गई।
میں جب کرنل برہان کے گھر تم کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ تم امید ہو. میں نے مہک کو اعتماد میں لیا اور کچھ تمہارے بارے میں اس سے پتہ چلا. آہستہ آہستہ مجھ پر ہر راز منکشف ہوتا گیا اور آخر کو میں نے بابا کو اپنا بھرپور یقین دلایا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا, تمہیں کھو نہیں سکتا. جب یہ انکشاف ہوا کہ وہ امید ہے اجالا نہیں, وہ ہر پٹ کھولتا چلا گیا اور امید بغور آنسو بہائی سے سن رہی تھی. پلیز امید, مجھے معاف کر دو. آج چاند رات ہے اور ہماری زندگی کی شروعات کا پہلا دن. تو کیا ساری رات اسی طرح روٹتے مناتے گزار دو گی؟ اس نے ایک نظر اس کے سراپے کا بھرپور جائزہ لے ڈالا. بغیر سلیبس کی پنک سلک کی نائٹیز کی شابی رنگت پر خوب کھل رہی تھی. آپ نے مجھے بہت رلایا. وہ روٹتے ہوئے منہ پھیر گئی. وہ جانتی تھی کہ وہ اسد کو دکھی اور اداس نہیں دیکھ سکتی تھی. اس کے بغیر اگر اسد نہیں رہ سکتا تو وہ خود کون سا سکون میں تھی. اور اب اسد کو ویسے بھی سب پتہ چل چکا تھا. اب اور جھوٹ ویسے بھی اس سے بولا نہیں جا رہا تھا. تم فکر نہ کرو, میں تمہیں اس سے زیادہ پیار دوں گا. اب اس کے پاس چلا ہے. ویسے کل عید ہے اور میں نے تمہارے لیے کل کی تمام شاپنگ خود کیا. اور ایک اہم بات یہ کہ تم کل ربانی ہاؤس کے تمام مکین ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں, اور ساتھ میں مہک اور برہان انکل بھی. سچ؟ وہ خوشی سے کھل اٹھی, جس پر اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا. اب مجھے میری شاپنگ دکھاؤ. وہ اپنے چہرے کو صاف کرتی ہوئی بولی. اسد کو دیکھتے ہوئے امید کی نظر اپنے سامنے قداور آئینے پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اس کے دیکھنے پر اسد نے وہی نگاہ دوڑائی تو سمجھ گیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے. اسد. اپنا جائزہ لینے کے بعد بمشکل اس کے منہ سے صرف یہی نام نکلا. وہ پہلی بار اسد کے سامنے اس حلیے میں تھی جس پر وہ زمین میں گڑ کر رہ گئی. کنفیوز سی شرمیلی سی امید پر اسد کو اس وقت ڈھیروں پیار آیا. اس کی حالت پر اسد اپنا بے ساختہ کہکہ ضبط نہ کر سکا. وہ شرم سے مزید دوری ہو گئی. آخر کو جب اس کا کہکہ نہ رکا تو اس کے کشادہ سینے پر ہمت کر کے زوردار مکہ رسید کیا, جس پر اسد نے اسے اپنے پاس کھینچ لیا. تمہاری یہ ادا سب سے خوبصورت ہے. اچانک ہی آسمان پر فائرنگ اور پٹاخوں کی آواز سنائی دی جو شاید سامنے والے گھر سے کی جا رہی تھی. کل عید کی خوشی میں ان دونوں کے اس حسین ملن پر شاید وہ لوگ بھی بہت خوش تھے. جبھی آدھے گھنٹے تک اس سلسلے کو برقرار رکھا گیا. چلو پہلے میں تمہارے خوبصورت ہاتھوں میں اپنے نام کی مہندی لگوا کر لاتا ہوں. کل تم کو دلہن کی طرح سجنا تاکہ لگے کہ آپ مسز اسد ربانی ہیں, جو کہ ناسمجھی میں ہی ہماری بیگم کا عہدہ سنبھال چکی ہیں. کیوں, کیا خیال ہے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اب تو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا؟ ویسے بڑی ایکٹنگ بڑی زبردست کی تھی. کیا نام تھا تمہارا؟ اجالا سہگل, یہی نا؟ آپ سے تو کم ہی ایکٹر ہوں, اور اب بھی میں آپ کو کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. وہ کہتے ہوئے اس نے شرما کر اس کے بازو پر اپنا سر دھر دیا, جسے اسد نے بہت نرمی سے اپنے اندر چھپا لیا, کبھی نہ چھوڑنے کے لیے. جی تو گائز, کیسا لگا آپ کو یہ چھوٹا سا سویٹ سا رومانٹک ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. یہ چھوٹا سا ناول تھا جو چاند رات کا آپ کے لیے گفٹ تھا. چاند رات اسپیشل ناول تھا. تو آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے کل ود عید اسپیشل ناول. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.